شام پہ شہزادی کو قید کر کے لے جایا، مزاویہ شاید تبدیل کرنے لگا، قید ہو کے علی کی بیٹی بھی جا رہی، قاتلوں کو گھیر کے ان کے گھروں تک لے کے آ رہے، حسین ہاتھوں کو چھوڑ دیا، یہ شہزادی کو قید کر کے نہیں لا رہے، شہزادی قاتلوں کو گھیر کے ان کے شہروں اور ان کے گھروں تک لے کے آ رہی ہے۔ علی کی بیٹی یہ سفر نہ کرتی، پتہ ہی نہ چلتا کوفے سے کتنے آئے تھے، شام سے کتنے آئے تھے، شہزادی انہیں ان کے گھروں تک چھوڑ کے آئی، انہیں ان کی کمین گاہوں تک لے کے آئی۔ اب یہ شہزادی کے سامنے الٹے قدم چل رہے تھے، جنہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، وہ الٹے قدم چلتے ہوئے دمشق کی جانا پڑ رہے تھے۔ اس شہزادی کو کہا جاتا ہے فاتح شام، علی فاتح خیبر و خندق ہے، عالیہ ہے فاتح شام، شام فتح کی ہے علی کی بیٹی۔ اس کی تھوڑی سی پس منظر میں بتاؤں، جب رسالت مآب نے مکہ میں فتح مکہ کیا، تو فتح مکہ میں جب رسول مکہ میں پہنچے تو یہ رسالت مآب اس شہر میں آ رہے ہیں جہاں سے رسول کو رات کی تاریکی میں تکلیفیں دے کے نکالا گیا تھا۔ جو ہی رسول اس شہر کے دروازے میں پہنچے تو رسالت مآب نے یہ کہہ کے اپنے لشکر کو مکہ کے باہر پڑاؤ کروا دیا کہ ابھی مکے والے سو رہے ہیں، کہیں مکے والے خوف زدہ نہ ہو جائے۔ صبح کو رسول امن کا پرچم لیے ہوئے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ رسالت مآب نے کہا کوئی اپنے گھر میں خوف محسوس نہیں کرے گا، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم بدلہ لینے نہیں آئے، ہم معاف کرنے آئے۔ فاتح شام پڑھنے لگا ہوں، ہم بدلہ لینے، ہم معاف کرنے آئے۔ رسالت مآب پہنچ گئے مکہ میں، دربار سج گیا، دربار رسالت سجا۔ صبح سے لے کے شام تک رسول کے دشمنوں کو رسول کے سامنے پیش کیا جانے لگا۔ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے بارے میں نازیبا اشعار کہے۔ رسالت مآب نے چہرہ دیکھا، جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ پہ کوڑا پھینکا، جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو شیب ابی طالب میں آپ کے پیچھے جاتا ہے، جاؤ ہم نے معاف کیا۔ صبح سے لے کے شام تک جو بھی دشمن آئے، رسول کے چہرے پہ رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال نہیں، رحمت کی شکل، اور ایک ہی جملہ، معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ مکے کا سب سے بڑا سردار ناموس ملاؤن کا ابو سفیان، اسے جب پتا چل گیا کہ رسول سب کو معاف کر رہے ہیں، یہ اپنے کنبے اپنے قبیلے کے ساتھ دربار رسالت میں آیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ رسول کہے گا جا میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ جو ہی رسول کے سامنے آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، سردار مکہ ابو سفیان آپ کے بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہے۔ اب رسول کی چہرہ اٹھا، اب رسول کے چہرے پر رحمت کا جمال نہیں، رسول کے چہرے پہ جلال آیا۔ رسالت مآب نے نظریں اٹھائیں، لوگوں نے کہا اب کیا کہیں گے؟ رسول نے اسے دیکھ کے اپنے چہرے کو جا میں نے تجھے عذاب کیا۔ رسالت مآب نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، رسالت مآب نے کہا جا میں نے تجھے عذاب کیا۔ انہیں کہا جاتا ہے تلقا، وہ لوگ جنہیں مکہ میں رسول نے عذاب کیا، قیدی کر کے لے جایا گیا، فرمایا جا میں نے تجھے عذاب کیا۔ یہ لفظ نہیں تھا، یہ بدلہ تھا۔ کسی سردار مزاج بندے سے پوچھو، اسے کوئی بھری محفل میں کہے جا میں نے تجھے عذاب کیا، تو بعد میں کہا کرتا تھا کاش عبداللہ کا بیٹا اس روز مجھے قتل کر دیتا، یہ نہ کہتا کہ جا میں نے تجھے عذاب کیا۔ یہ پلٹ کے واپس تو آ گیا، لیکن اب یہ مکہ کی گلیوں میں آنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ مکہ کی گلیوں میں آتا، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے عذاب کیا۔ اس نے اپنی نسل سے کہا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ انہوں نے کہا مدینہ چلے جائیں، فرمایا وہاں محمد کی حکومت ہے۔ بصرہ چلے جائیں، وہاں رسول کا اسلام پہنچ گیا۔ یمن چلے جائیں، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کوفہ چلے جائیں، وہ آباد ہو رہا ہے۔ کہاں جائیں؟ اس نے اپنی نسل کو شام روانہ کیا۔ شام اس دور میں سرسبز و شاداب وادی تھی۔ شام اس دور میں تجارت کی منڈی لگتی تھی۔ ذہن میں توجہ بات کی جائے، شام میں تجارت لگا کرتی تھی۔ شام اگر اس کی آپ بیک گراؤنڈ پڑھیں
تو یہ جناب نوح کے بیٹے سام کی وجہ سے یہ ملک تھا. یہ بعد میں سام کی بجائے شام کہا جانے لگا. آج کا جو سیریا ہے یہ شام نہیں تھا. آج کے نقشے کے مطابق آج کا اردن شام میں تھا, آج کا فلسطین شام میں تھا. یہ سارے کا سارا علاقہ شام کہلاتا. یہ سرسبز و شاداب تھا, اس میں مختلف تہذیبوں کے لوگ رہتے تھے. یہاں تجارت بڑی ہوا کرتی تھی, اور جہاں تجارت ہوتی ہو وہاں لوگ تہذیبوں میں تصادم برپا نہیں کرتے. یہ دنیا کا اصول ہے کہ جہاں تجارت تیز ہو وہاں لوگ ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے لڑائیاں نہیں لڑتے. لڑائیاں ہمیشہ انہی ملکوں میں ہوتی ہیں جہاں غربت کی شرح زیادہ ہو. اب وہاں پر تجارتی منڈی, اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں اشارہ دوں گا آپ سمجھ جائیں گے. ہمارے سلیبس کی کتابوں میں اسلامیت پڑھایا جاتا تھا. جب رسالت امام کا ظہور ہوا تو رسول کے پاپا حضرت عبداللہ شام تجارت کے لیے گئے ہوئے, اور شام ہی کی تجارت کے واپسی میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. جناب خدیجہ کی تجارت کے کام میں شام جایا کرتے. شام اس دور میں آباد ہو چکا, اس نے اپنی نسل کو شام بھی دیا, اور شام اس نے اپنی نسل سے کہا اگر کبھی کسی دور میں اقتدار تمہارے قبضے پہ آئے ایک کام کرنا, بنی ہاشم کے کسی فرد کو قیدی کر کے دربار میں کھڑا میں فضائل پڑھا اور اسے کہنا جاؤ میں نے تمہیں آزاد. حضور آپ عرب کا مزاج سمجھے تو عربوں میں کینہ اور بغض بڑا مشہور ہے. یہ ایک نسل کی دشمنی 7ویں نسل میں بھی جا کے لے لیتے ہیں, کیونکہ یہ اونٹ کھایا کرتے تھے اور اونٹ کینے میں مشہور ہے. اسی لیے تو ہمارے تہذیب میں کہا جاتا ہے, میرے آقا شہنشاہ فرماتے ہیں طب امام رضا میں کہ جس جانور کا گوشت زیادہ کھاؤ گے اس کی خصلتیں بھی تمہارے گوشت میں آ جائیں گی. اس لیے مولا نے فرمایا اعتدال رکھا کرو خوراک میں, کبھی بھی کسی جانور کا گوشت مسلسل نہ کھایا کرو. میرے آقا شہنشاہ فرماتے ہیں زیادہ بھیڑ کھانے والا بزدل ہو جاتا ہے, زیادہ اونٹ کھانے والا کینہ پرور ہو جاتا ہے. یہ عرب کینہ پڑا رکھتے تھے, یہ گوشت پڑا رکھتے تھے, یہ دانہ دینے میں دیر نہیں کرتے تھے. یہ تو میں بس اشارہ گزرتے کر دوں گا, ورنہ پاک سرزمین پہ ایسے لفظ کہنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جب ایک شخص قتل کے ارادے سے جا رہا تھا اور اسے رستے میں کسی نے کہہ دیا تھا مصطفیٰ کو بعد میں قتل کرنا, بہن نے کلمہ پڑھ لیا. یہ تانا نہیں تو اور کیا تھا, یہ ٹونٹ نہیں تو اور کیا تھا. عرب تانا دینے میں دیر نہیں کرتے تھے. اب لوگ جو ہوتے تھے یہ عربوں کے ہاں یہ لڑائیوں کے اصول کیا تھے, یہ لڑائی میں رنج کیوں پڑا کرتے تھے. یہ سامنے والے کو کہتے تھے تلوار بعد میں نکالنا, پہلے فیملی بیک گراؤنڈ سنا. یہ چھوٹے قبیلے والے سے لڑائی نہیں کرتے تھے, یہ میدان کے درمیان میں کھڑے کر کے اونچی آواز میں بتا کس کا بیٹا ہے. بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے, لڑائی تو عربوں میں ہر کوئی کر لیتا تھا, تلوار چلانا تو ہر کوئی جانتا تھا. صاحب کے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے, تلوار چلانے کے جانتے تھے, کیونکہ قافلے لوٹتے ہوئے تلوار چلایا کرتے تھے. یہ ڈرتے تھے میدان میں جا کے. کیا بتائیے کون کس کے بیٹے ہیں؟ یہ مذہب اسلام میں اکیلا تمہارا پیر علی ہے جس نے ہر میدان میں جا کے کافر کی آنکھوں میں آنکھیں لگا تلوار نکال میں ابو طالب کا بیٹا ہے. جاری رکھیں جی. شام چلے گئے رسالت امام کے ظاہری طور پر دنیا پردہ کرنے کے بعد پہلے خلیفہ کا دور آیا, اس کے بعد دوسرے خلیفہ کے دور میں جب فتوحات اسلامی کے نام پہ لشکر بھیجے گئے تو اس نے 4 سرداروں کی سربراہی میں ایک بہت بڑا لشکر مدینہ سے شام کی طرف روانہ کیا. اور جب روانہ کیا اس کے 4 سردار بنائے, شرجیل ابن حسنہ 1, عمر ابن عاص 2, ارتد ابن دار 3 اور یزید بن ابو سفیان 4. ایک یزید معاویہ کا بیٹا ہے, ایک یزید معاویہ کا بڑا بھائی ہے. معاویہ کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید تھا اور معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید. وہ یزید ابن معاویہ ہے اور وہ یزید ابن ابو سفیان تھا. یہ جو مسلمان مولوی گزید کہ کسی طریق سے کوئی ایک جعلی حدیث نکال کے لے کے آئے نا کہ رسالت امام نے کہا جو کچھ تم دنیا کو فتح کرے گا
وہ جنت میں چلا جائے گا. اور اس کو دنیا میں یزید تھا, وہ یزید ابن ابو سفیان تھا. وہ کون سا بیٹا تھا جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا؟ یہ جھوٹی حدیث بھی یزید میں فٹ نہیں آتی. اب یزید بن ابو سفیان یہ بھی ساتھ تھا, اور پہلے دوسرے خلیفہ نے ان کو لکھ کے دیا کہ اگر تم شام فتح کر لو تو میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ مرکز کے انڈر نہیں آئے گا. تم 4 سردار ہو, ایک یمن لے لے گا, ایک اردن لے لے گا, ایک فلسطین لے لے گا, اور ایک دمشق لے لے گا. ان چاروں کو فتح ہونے سے پہلے ہی یہ پوری کی پوری سلطنت اور علاقہ لکھ کے دے دیا گیا. لہذا دوسرے خلافت کا آخری دور تھا جب انہوں نے شام فتح کر لیا, اور شام فتح کر کے انہوں نے اس معاہدے کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیا. شرجیل ابن حسنہ کو اردن دے دیا, ایک فلسطین کا بن گیا, اور یہ دمشق جو تھا یہ یزید بن ابو سفیان کے پاس آ گیا. یہ 1 سال اس کا حکمران رہا, اور یہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا, اور جاتا ہوا اپنے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابو سفیان کو دمشق کا حاکم بنا گیا. ادھر دوسرا خلیفہ چلا گیا, اور تیسرا خلیفہ مدینے میں مرکز میں آ گیا. اب کام آسان ہو گیا کہ جو دمشق میں بیٹھا تھا وہ بھی بنی امیہ سے تھا. اب تیسرے خلیفہ نے بیٹھتے ہی جو پہلے آرڈر کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جو دمشق میں بیٹھا ہے نا معاویہ بن ابو سفیان, یہ صرف دمشق کا حاکم نہیں ہوگا, باقی جتنی بھی 3 سلطنتیں شام میں وہ تینوں کو معزول کر کے وہ پورے کا پورا علاقہ اکیلے معاویہ کو دیتا. اور اس نے ساتھ لکھ کے بھیجا کہ اب میں نے تمہیں اتنا اقتدار دے دیا ہے, اب تم دین اور اقتدار کو گیند بنا کے کھیلو اس کے ساتھ. یہ لفظ ہے, ایک روپیہ بھی مرکز کو نہ بھیجنا, اپنے آپ کو مضبوط. اب شام میں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا. شام میں انہوں نے ایک نسل پروان چڑھائی اہل بیت کی دشمنی میں. اب اس کے کیا محرکات میں پڑھوں گا تو اتنا لمبا مضمون ہو جائے گا کہ شام میں کیسے کیسے نسلوں کو بغض علی دیا گیا, وہ بڑا لمبا مضمون ہے. آخر شام میں معاویہ بیٹھ گیا, باپ کی وصیت یاد تھی, کیا میں نے تجھے یہ تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس نے پوری کی پوری طاقت لگائی کہ باپ کی وصیت پہ عمل کرو. لیکن علی اس کی سازش کو سمجھ گئے. علی نے کبھی اسے جبل میں ناکام کیا, کبھی صفین میں ناکام کیا. امیر المومنین کی اس کی سازش چلنے نہیں دی. امیر المومنین کا دور گزر گیا. امیر المومنین 19 رمضان کی صبح ضربت کے ساتھ 21 رمضان ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے. پھر اس کے بعد امیر حسن آ گئے. اس نے پوری کوشش کی امام حسن کو کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کا لالچ لوگوں کو دیا کہ حسن کو کسی نہ کسی طریقے سے خرید کے شام لے آؤ, شام میں لا کے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل پورا کرو. لیکن جناب حسن اس کی سازش کو سمجھ سکے تھے. مولا حسن نے معاہدہ لکھا, شرطیں لکھ کے اس کی سازش کو ناکام بنا دیا. معاویہ سازش کرتا کرتا مر گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت پہ آ گیا. اس نے تخت پہ بیٹھ کے کہا دادا نے دیر کر دی تھی, باپ نے تاخیر کر دی تھی, میں دیر نہیں کروں گا, میں سب سے پہلے اپنے دادے کی وصیت پہ عمل کروں گا. اس نے مولا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا. مولا حسین نے 28 نفر کو وطن چھوڑا. حسین مکہ میں آئے. اس نے احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے قاتل بھیجے. حسین ابن علی نے مکہ چھوڑ دیا. کربلا کے لقوں تک صحرا میں حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ سو گئے. اس نے عمر ابن سعد کو کہا تھا کہ حسین کی نسل میں سے ایک بیٹا بچا کے لانا ہے. حسین کے سارے بیٹے قتل نہیں کرنے, ایک نسل رسول میں سے کسی ایک فرد کو بچا کے لے کے آنا ہے تاکہ میں اپنے دادے کا بدلہ لے سکوں. ورنہ یاد رکھو جنہوں نے اصغر قتل کر دیا تھا انہوں نے سجاد زندہ کیوں چھوڑا؟ انہوں نے سید الساجدین کو زندہ رکھا. سید الساجدین کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی. انہوں نے زنجیریں پہنا کے کوفہ سے گزارتے ہوئے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے. جیسے جیسے کاروان توحید شام کی جانب بڑھ رہا تھا, یزید کو اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی, اپنے دادے کی وصیت یقینی نظر آ رہی تھی. اس نے شام کے شہر کیا. اس نے پوری دنیا میں برادری کروا دی. جہاں جہاں کوئی امیر رہتا ہے شام پہنچے, جہاں کوئی شاعر رہتا ہے شام پہنچے, جہاں جہاں رئیس رہتا ہے شام پہنچے. عمرہ کو بلوا لیا, حکمہ کو بلوا لیا. ہر طبقہ فکر کی نمائندگی اس نے شام میں کر لی. شام میں اتنا رش ہو گیا کہ شام میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اس نے شام شہر بھر دیا, بازار بھر دیے, دروازے بھر دیے, دربار بھر دیے. اس نے شام میں اتنا جشن منائیں گے کہ آج بنی امیہ نے اپنا بدلہ لے لیا. آج میں جب مکے سے ہمیں نکالا گیا تھا, مطلب مکے میں ہمیں تانا دیا گیا تھا, جاؤ کہ ہم نے تمہیں آزاد کیا, ہم اس کا بدلہ لیں گے. اس نے پوری طاقت کا مظاہرہ کیا. اس نے پورا دربار ایسے سجا دیا. ادھر 17 کرسیاں, ادھر 17 کرسیاں. آپ
दरमियान में ऐसे कलील बिछा दिए, इसने हजारों का मजमा दरबार के अंदर बिठा दिया। दरबार के ऊपर फिर एक गैलरी बनाई गई, उसके ऊपर फिर अमीरों को बिठाया गया। इसने दरबार को दो शीशे खचाखच भर दिया। बाजार भरे हुए, छतें भरी हुई, दरबार भरे हुए। आज बनी उमैया अपना बदला लेने लगे हैं, आज मक्के वाला बदला लेने लगे हैं। जैसे जैसे कारवाने तो भी दरबार शाम की तरफ बढ़ रहा था, यजीद समझ रहा था आज तो शर्म मनाऊंगा। ऐसे ही दरबार का दरवाजा खुला, हुसैन इब्ने अली का कारवा, हुसैन इब्ने अली का खानवादा यूं ही यजीद के दरबार में दाखिल हुआ। ये इसने अपने सर पे अपने दाते की दस्तार रखी, गले में सोने के हाथ पहने, ये सर पर अपने तख्त पर जाके दल्ला फिक्र हुआ, आप मैं जाके ऐलान करूंगा, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। एकदम सैयदुल सादिकीन को इसके बिल्कुल तख्त के सामने खड़ा किया गया। इसके दिल से जल्ला निकल के इसकी रज़ों से होता हुआ इसकी जुबान की नोक पे आ रहा था कि अब मैं कहूंगा जा मैंने तुझे आजाद किया। अभी जुमला इसकी जुबान की नोक पे था। ये अली की बेटी ने सजाद के सालों पे हाथ रखा, बेटी ने सजाद को हटाया, इसकी तरह शब्द नतुल का मैं हमारे आजाद करता हूँ। आजाद करता के बेटे जुमला वहीं से हलक से वापस गया, चेहरे पे मौत का पसीना आ गया। दरबारियों ने इसका चेहरा देखा, गुलाम का बेटा, ये गुलाम का बेटा है। किसने आजाद किया था? किसे आजाद किया था? अरब दोनों तरफ से नस्ब पे फख्र करते थे। ये माँ से भी नस्ब लेते थे, ये बाप से भी नस्ब लेते थे। कई दफा किसी के बाप का नस्ब अच्छा नहीं होता था, वो दारस को ला दिया करता था, बाप का नस्ब अच्छा नहीं लेकिन मेरी माँ का नस्ब अच्छा था। कोई कहता था मेरी माँ का नस्ब ठीक नहीं था लेकिन मेरे बाप का नस्ब अच्छा था। नजीबुल तरसैन बड़े कम हुआ करते थे, ये माँ से नस्ब लिया करते थे, ये बाप से नस्ब लिया करते थे। बीबी का आजाद करता गुलाम के बेटे। लोगों के जहन में आया हो सकता है कभी इसके दादे को, कभी इसके बाप ने उन्होंने गुलामी से आजाद करवाया हो सकता है माँ आला खानदार की हो, माँ बेहतर खानदार की हो। अभी लोगों के जहन में ये ख्याल आया और यजीद ने सोचा मैं माँ का तारुफ करवा दो, बीबी को कदम आगे दो, ये अपना नजर का मैं इसी नौस को खोल लूंगा तो बात 25 मिनट में चली जाएगी। है बदकार औरत के बेटे, है फाहिशा औरत के बेटे। अब दरबार में सन्नाटा जारी हो गया, दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी, सांसों की आवाजें आ रही थी। यजीद तख्त पे एक मुर्दा जिस्म बन के बैठा हुआ था। अब लोग जब किसी का राज खुल रहा हो ना तो लोगों को के बेटे, नजर का बदकार औरत के बेटे, लोगों का बीबी किसको कह रही है? ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये शाम का हाकिम है, ये मुआविया का बेटा है। बीबी ने अगला जुमला का खुतबे का पढ़ा करबला में। बीबी कभी आए अरब के गंदे चोरों से पानी पीने वाले की तुम मुकाबला करोगे। हम हैं जिन्होंने इंसानियत को मिराज दी। शहजादी ने अपना तारुफ करवाना शुरू किया। जब शहजादी अपना तारुफ करवा रही थी तो उसी वक्त यजीद ने अपने किराए के खतीबों को खड़ा किया। दरबारी मौलवी हमेशा बैठे होते हैं, वो जिससे तनख्वाह लेते हैं फिर उसी का बोलते हैं।
پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم توہین کر کس کی رہے ہیں. وہی اس نے درباری مولوی اٹھ کے کھڑے ہوئے, خطیب اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس نے سنو دمشق والوں, ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی بیٹی, ہم مانتے ہیں یہ مرتضیٰ کی بیٹی, ہم مانتے ہیں اس کا نانا نبی تھا, اس کا باپ علی تھا, لیکن دمشق والوں انصاف کرو. جب اللہ نے ان کے گھر میں نبوت اتاری تو یزید کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ دادا نے اس اختیار کو مانا. آج جب حکومت اور خلافت اللہ نے اس قبیلے میں دے دی ہے تو پھر یہ اس کے اختیار کو کیوں نہیں مان رہے؟ مکہ میں نبوت تمہارے پاس آئی, بنی امیہ نے مانا, تمہارے باپ کے پاس خلافت آئی, لیکن آج کیا ہے؟ آج اگر خلافت معاویہ کے بیٹے کے پاس آ گئی ہے تو تم کیوں نہیں مان رہے؟ تم بھی اس کے اختیار کو مانو کیونکہ یہ اختیار اللہ نے اسے دیا. اب دربار میں سناٹا طاری ہوا کیونکہ یہ نفسیاتی حملہ تھا جو کرائے کے خطیبوں نے لوگوں پہ کر. ہاں لوگوں نے دوسرے کا ٹھیک ہے, جب انہوں نے مان لیا تھا مصطفیٰ کے اختیار کو تو یہ کیوں نہیں مان رہے؟ اختیار 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 اختیار, یہ لفظ دربار میں گونج رہا تھا, اختیار اختیار اختیار. علی کی بیٹی ہاں یزید ابن معاویہ تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے اختیار کو مانیں, لیکن میں کیا کروں گا, تم سے گفتگو کرنی چاہتی ہوں لیکن دربار کے روشن دانے سے ہوا کچھ ہو رہا ہے. میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن دربار میں اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیوں کا شور ہو رہا, گھوڑے سے اٹھا کے زمین پہ مار رہے, صبحوں کا شور رہا ہے. میں تجھ سے اختیار میں بات کرتی ہوں, تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک, تھوڑی دیر کے لیے اٹھوگی, گھنٹی مارو, تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کا شور ہو. یزید نے کہہ لگایا, شام والو سنا ہے کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی, ہوا روشن راہگی روکو, اونٹوں کی گردنیں روکو, گھوڑوں کے سنگ روکو. یہ کون روک سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اتنا کہنا تھا, بی بی اٹھی, اس سے خبر بیٹی نے اتنا چلا تھا, ہوا وہی کی وہی رک گئی. جس گردن نے حرکت کی تھی اونٹ نے اس نے واپس نہیں کی, جس گھوڑے نے سن اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں, جس ناک کے نتنے سے ہوا گئی تھی واپس نہیں آئی, جو دل جہاں دھڑک رہا تھا وہی رک گیا, جو نبض جہاں پہنچی تھی وہی رک گئی, جو آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی, جو ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا, جو پورے دربار میں پتھر کے مجسمے بن گئے, انسانی پتھروں سے روح نکل گئی, ہر ایک پتھر کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا. دربار میں خاموشی تاری تھی. علی کی بیٹی نے یہ پتھر کا دربار دیکھا, بیوی نے یہ پتھر کے مجسموں کو دیکھا, ان کے جسموں سے ناپاک روحیں نکل چکی تھی, ان کے بدن پہ حرکت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, ان کے بدن میں لہو تھا لیکن رمق نہیں تھی, ان کی آنکھوں میں روشنی تھی لیکن چمک نہیں تھی, ان کے ہاتھ تھے لیکن حرکت نہیں کر سکتے تھے, ان کے دانت تھے لیکن سانس نہیں لے سکتے تھے. بیوی کڑیوں کے ساتھ چل کر آگے چلی, بیوی نے اشارہ کیا, شہید کے ناپاک بدن میں روح واپس آئی, روح کا واپس آنا تھا. اس نے دربار پتھر کا بنا دیکھا, اسے لوگوں کے پتھر کے بنے ہوئے دیکھا, اس کے جسم میں کبھی تاری ہوئی, اس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا. اس نے ہاتھ لگا, علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے, علی کی بیٹی مجھے معاف کر, علی کی بیٹی مجھے معاف کر. لیکن اب کا اختیار تیرے پاس ہے یا نہیں؟ اختیار ہمارے پاس ہے. یہ زیور ہم نے تیرے نہیں پہنے, یہ ہم نے توحید کے پہنے. اگلی سطر سننا, بی بی کہتی ہم تیرے کہتی نہیں, ہم مشیت الہی کے کہتے. اگر میرے بھائی حسین نے اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا, کس کی جرت تھی جو حسین کی شہرت پر خنجر چلا. اگلی سطر سنو گے, میں آنکھیں رو پڑی. اگر میری ماں فاطمہ نے اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا, اس کی ضرورت تھی جو میرے ہاتھوں میں رسنا تھا. یہ تو ہمارا عہد تھا اللہ کے ساتھ, یہ تو ہم نے کرنا تھا ابلیسیت کو بے نقاب. ہم نے دین اسلام کو غلاظتوں سے پاک کرنا تھا. ہم نے زمانے کو بتا دیا نجاستیں اور ہوتی ہیں, طہارتیں اور ہوتی ہیں.
ایسا خطبہ دیا علی کی بیٹی نے، شام لرز گئی. سارے حسین سے آواز آئی، زینب تو فاتح شام. کربلا میں بیٹھے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہے جو محرم. ابھی باہر نکلو گے دیکھنا دونوں پھالوں کے. حسین کی آواز ہے، زینب تو فاتح شام. آج بھی باہر نکل کے دیکھو گے مولا حسین کا سونے کا گنبد اوپر علم ہے، مولا عباس کا سونے کا گنبد اوپر علم ہے. مشہد چلے جاؤ 8ویں شہنشاہ کا گنبد علم ہے. سامرا چلے جاؤ 2 گنبد علم. کاظمین 2 گنبد علم. 2 گنبدوں پہ تمہیں تاج نظر آئے گا. ایک نجف علی کے گنبد پہ، ایک شام میں زینب کے گنبد. یا باپ فاتح یا بیٹی فاتح. ایسے لڑی ہے علی کی بیٹی. باپ نے تاج بیٹوں کو نہیں دیا، بیٹی کو دے دیا. یہ سرزمین عراق ہے، یہاں زہرا کے کئی بیٹے سو رہے. شام میں اکیلی سو رہی. آپ شام جاؤ، آپ ایئرپورٹ پہ اترو، ایک ہی آواز آ رہی، زینبیہ زینبیہ. ایسے فتح کی علی کی بیٹی نے. شام جہاں علی کو گالیاں دی جاتی تھی، وہاں دیواروں پہ لکھوا دیا گئی حسین فاتح. آج بھی حضرت عبداللہ کی جگیر میں سو رہی علی کی بیٹی. جب مدینہ چھوڑ کے آ رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے شوہر سے آخری سلام کیا. حضرت عبداللہ نے دیکھ کہا، عالیہ بھائیوں کے ساتھ جا رہی ہے. بی بی مجھے بتا، میں سونے کے اونٹ لگاؤں، میں غلاموں کو ساتھ کروں، میں کنیزوں کو ساتھ